تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے اچھی اور بری چیزوں میں انسان تمیز کرتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے دفاع اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں، جب شہد کی مکھی کے جھتے میں کوئی آدمی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ ڈنگ مارتی ہے، بچھو یہ بھی ڈنگ مارتا ہے، یہ بچاؤ کا طریقہ ہے۔ سانپ کے پاس زہر ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کسی بکرے کو آدمی تنگ کرے تو اس کے پاس سینگ ہے، گدھے کو تنگ کرے بندہ تو اس کے پاس لات ہے۔ اونٹ کے پاس بچاؤ کا طریقہ مضبوط قسم کے پاؤں ہے، ہاتھی کے پاس دفاع کے لیے سونڈ ہے۔ یہ مختلف چیزیں اللہ پاک نے بچاؤ کی اپنی مخلوقات کے درمیان تقسیم کی ہیں، اور اسی سے ہر ایک مخلوق اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ انسان منکرات سے کیسے بچے گا، برائیوں سے باز کس طرح آئے گا؟ اللہ نے عقل کی ایک نعمت عطا فرمائی، اسی کے ذریعے سے یہ سوچے گا تو اچھے اور برے کی تمیز اس کے سامنے آئے گی۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں میں کوئی فرق نہیں کر سکا، اور میں 4 چیزوں کو غلط سمجھ بیٹھا تھا، لیکن جو ہی میں نے اللہ پاک کا قرآن پڑھا میرے اوپر حقیقت واضح ہو گئی اور میری اصلاح ہو گئی۔ پہلے نمبر پر یہ فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بندہ پہلے اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن جب میں نے قرآن کریم پڑھا تو قرآن میں مجھے نظر آیا یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ پہلے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور پھر لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ پہلے بندے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور پھر رب راضی ہوتا ہے، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میرے سامنے حقیقت آ گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پہلے راضی ہوتا ہے اور پھر بندے آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ پہلے بندہ کام کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو بات صاف سامنے آ گئی وما توفیقی الا باللہ، کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دن بھر کی جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان میں سب سے بڑی عظیم نعمت اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور اس دن بندے کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ پہلے بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جب قرآن کریم پڑھا تو اللہ نے فرمایا ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پہلے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور پھر انسان توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے عقل اللہ پاک نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ سوچے گا بندہ، جب سوچے گا تو صحیح طریقے سے راستے کا پتہ چلے گا۔ اسی لیے دنیا کا جتنا نقش و نگار ہے
اس کے اوپر جتنی محنت ہو رہی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا کو بنانے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، توانائی خرچ کرتے ہیں۔ ایک عورت صبح سے شام تک وہ اپنے پورے گھر کی صفائی میں لگی رہتی ہے، دیواروں پہ پوچھے لگاتی ہے، الماریاں صاف کرتی ہے، برتن صاف کرتی ہے، فرش صاف کرتی ہے، اپنے گھر کو بنا کے سجا کے سنبھال کے، اس کی یہی کوششیں، اسی میں لگی رہتی ہیں وہ۔ انسان اپنی رہائش کے لیے بلڈنگیں بناتا ہے، یعنی ہر ایک چیز کو سجا کے رکھتا ہے، منقش کر کے رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم انسانی میں ایک گوشت کا ٹکڑا پیدا کیا جسے دل کہا جاتا ہے، اور یہ دل انسان کے جسم کے پورے نظام کا بادشاہ ہے، اسے اقلیمی بدن کہا جاتا ہے۔ علماء نے سمجھایا، شریعت نے سمجھایا کہ بھی دنیا کی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ، نقش و نگار کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دنیا کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے حکم دیا وقوف قلبی کا۔ کیا مطلب؟ کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، توجہ الی اللہ جسے کہتے ہیں۔ ہم دنیا کے سارے کام کریں، دنیا کا سارا نظام دیکھیں، لیکن ان تمام چیزوں کی موجودگی میں دل کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ غفلت کو ختم کر کے بیداری کی طرف آنا چاہیے۔ ایک آدمی دکاندار ہے، شریعت نہیں کہتی کہ دکانداری نہ کرو، کاروبار نہ کرو، کام کاج نہ کرو، شریعت جائز کمانے کا حکم دیتی ہے، لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کام میں اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، سکون آتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذاکر اللہ فی الغافلین مثل الشجرۃ الخضراء فی الشجر الیابس۔ غفلت عام ہے، ہر جگہ عام ہے، آپ گھروں میں دیکھیں، راستوں میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، غفلت عام ہے۔ لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، غفلت عام ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ غافلین کی مجلس میں اگر کوئی آدمی اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال آقا نے فرمایا ایسی ہے جس طرح سوکھے درختوں میں سرسبز و شاداب درخت ہو۔ اب پورا جنگل سوکھا ہوا ہے، ہر طرف درخت سوکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک درخت بیچ میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بالکل سرسبز و شاداب ہیں، تو یارو بتاؤ ذرا دیکھنے والا منظر کتنا عجیب لگتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جب لوگ غفلت کا شکار ہوں، غفلت کی محفل ہوں، غفلت کی مجلس ہوں، ان کی مثال سوکھے درختوں کی طرح ہے، اور جب اس میں کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی مثال سرسبز و شاداب درخت کی طرح ہے۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذاکر اللہ فی الغافلین مثل مصباح فی بیت مظلم، کہ غفلت والوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اندھیرے گھر میں چراغ جل رہا ہو۔ گھر میں اندھیرا ہو، کچھ نظر نہ آتا ہو، لیکن ایک جگہ چراغ جل رہا ہو، اس کی روشنی سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب غفلت کے ماحول میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو گناہوں کے، شرک کے، برائیوں کے،
نفاق کے اندھیرے اللہ کے ذکر کے چراغ سے چھٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذاکر اللہ فی السوق لہو بکل شارۃ نور یوم القیامہ۔ کوئی آدمی بازار میں چلتا ہے، بازار میں فرمایا کہ بازار میں ذکر کرنے والے کی جو مثال ہے، ذکر کرنے والے کا جو درجہ ہے، ذکر کرنے والے کی جو فضیلت ہے، وہ اس طریقہ سے ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک روشنی عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ بازار کے لوگ ہیں، اکثر جب اللہ کا ذکر بازار کی مصروفیات میں کوئی آدمی کرتا ہے، یار ہم سوچ نہیں سکتے ہمارے بدن پر کتنے بال ہیں، اور ہر بال کے بدلے میں جنت میں ایک نور اگر اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے تو یہ سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ سستا ہے۔ ہم اپنی دکانوں میں بھی بیٹھیں، اپنا کاروبار بھی کریں، لیکن اللہ کا ذکر کسی نہ کسی درجے میں ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اس سے اگلی بات، غافلین کی مجلس میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کرنا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذاکر اللہ فی الغافلین یغفر بکل فصیح او آجم، کہ جو بندہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، فصیح عربی میں کہتے ہیں حیوانات کو، جانوروں کو، اللہ انسانوں اور جانوروں کے برابر ان کو نیکیاں عطا کر کے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا میں انسان کتنے ہیں، دنیا میں جانور کتنے ہیں، اور ہلکا سا اگر اپنی زبان کو حرکت دے بندہ، اللہ کو کسی درجے میں یاد کرے بندہ، تو ان تمام کے برابر نیکیاں بھی اللہ پاک عطا فرما دے، اور پھر آخر میں اللہ پاک مغفرت بھی کر دے۔ اگلی حدیث، غافلین کی مجلس میں اللہ کو یاد کرنے کا درجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین، کہ غافلین کی مجلس میں، موجودگی میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کرنا، یرید اللہ مقعدہ فی الجنت وہو حی، یہ ابھی مرا نہیں، زندہ ہے، اور موت سے پہلے اللہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیتا ہے۔ جو غافلین کی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یاد کر کے اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھے، زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت کو یاد کرے بندہ، اور جتنا ایک تسلسل ہوگا تو آدمی کا جو ایمان ہے اس کے اندر قوت برقرار رہے گی، اور جب نسبت ختم ہو جاتی ہے پھر آدمی گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ شیطان تو سوار ہے نا، شیطان تو نہیں چھوڑتا، وہ حملہ آور ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ غفلت کو ختم کر کے اللہ کو کسی نہ کسی درجے میں بندہ یاد رکھا کرے۔ بخاری کے اندر بھی روایت ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذاکرین کی مجلس ہوتی ہے، ذکر کرنے والوں کی جب محفل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور وہ جماعت اس مجلس اور اس محفل کا گھیراؤ کرتی ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا خلا یہ بھر جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس محفل اور مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے پھر اللہ رب العزت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جب اللہ پاک کی طرف یہ فرشتے چلے جاتے ہیں
تو آگے اللہ رب العزت ان فرشتوں سے کارگزاری سنتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کو علم ہے، سب کچھ علم ہے اللہ کو، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ابھی کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں اللہ تیرے نیک بندوں کی مجلس سے آئے ہیں۔ بات ختم ہو گئی نا، سوال ہوا، جواب ملا، بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، پوری ہو گئی۔ لیکن یہیں پر بس نہیں ہے، آگے اظہار محبت ہے۔ محبت کا اظہار کس طریقے سے ہے میں آپ کو یہ سمجھاؤں۔ اگر کسی لڑکی کے رشتے کے لیے اس کی والدہ لڑکے کے گھر چلی جاتی ہے دیکھنے کے لیے، سارا کچھ دیکھ کر جب واپس آتی ہے اپنے گھر، تو بیٹی پوچھتی ہے، اپنی اماں سے پوچھے گی نا کہ بھئی بات بنی یا نہیں بنی؟ پوچھنے کی بات تو یہ ہے، بھئی بات بنی یا نہیں بنی؟ وہ کہے گی بنی یا نہیں بنی، بات ختم۔ لیکن نہیں، وہ لڑکی اپنی اماں کو کرید کر پوچھتی ہے جو ساس ہے اس کو کس طرح پایا، سسر کو کیسا پایا، ہونے والے شوہر کو کیسا پایا، اس کے گھر کا ماحول کیسا پایا، اس کی برادری خاندان رشتہ داروں کو کس طرح پوچھتی نہیں پوچھتی یار؟ یہ کیا ہے؟ یہ اظہار محبت ہے اس لڑکی کا اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ۔ اظہار محبت میں بڑی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی کون ہو؟ بتایا کہ یہ نام ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا نسب بیان کیا کہ میں فلاں کا بیٹا، پھر وہ فلاں کا بیٹا، پھر وہ فلاں کا بیٹا، پھر وہ فلاں، لمبا چوڑا سلسلہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا، اس کا جواب آپ نے دیا، لیکن اتنا بات کو لمبا چوڑا کر کے اس کی ضرورت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، جب آپ سے اللہ نے سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہیں۔ اللہ کے سوال کا جواب آپ نے دیا، بس بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، سوال کا جواب پورا ہو گیا۔ لیکن آپ نے اس پر بس نہیں کیا، آپ نے آگے کہ لمبا چوڑا سلسلہ بیان کیا، اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، کہ میں اس لاٹھی پر سہارا بھی لیتا ہوں، بکریوں کے لیے سے پانی پتے بھی جمع کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے میرے لیے فائدے ہیں۔ تو آپ نے اتنا لمبا چوڑا جواب کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اس لیے بات کو میں نے طول دے کر اس کو لمبا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو کے بات کو لمبا کر رہے تھے، میں کریم اللہ کے ساتھ بات کر کے بات میں مزہ آیا تو اس لیے بات کو لمبا کیا نہیں۔ محبت کے مقام میں بات کو لمبا کیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے، اپنے معشوق سے، معشوقہ سے فون پہ بات کرتے ہیں تو کیا ایک دو بات میں ہیلو ہائی میں بات ختم ہو جاتی ہے؟ بولو یار، میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، میری بات آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن مثبت رخ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی بات کچھ نہیں ہوتی، لیکن بات کو ٹال ٹال کے لمبائی کیا جاتا ہے، کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے کہ بھئی اس کے کچھ الفاظ میرے کان میں آئے، میں اس کی کچھ باتیں سنوں، میں ان سے کچھ باتیں کروں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یار۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے کہاں سے آئے ہوں؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ ہم آپ کے نیک بندوں کی محفل سے آئے ہیں۔ باوجود علم کے اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا مانگ رہے تھے وہ؟ جی اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ محبت ہے نا، بار بار بات کو لمبا کرنا۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہا اے اللہ جنت کو نہیں دیکھا۔ تو پھر اللہ پوچھتے اگر جنت کو دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟
فرشتے عرض کرتے اللہ جنت کو دیکھ کر اس کے شوق میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے. اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے. جہنم کی سختیوں کو دیکھا؟ کہا اللہ نہیں دیکھا. دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب انداز دیکھیں آپ. دیکھتے پھر کیا ہوتا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے اور زیادہ اس کے اندر لگ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو، تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. جنہوں نے مجھے یاد کیا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا تھا کہ جو اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، وہ اپنے کسی کام سے سائڈ پہ چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ محفل اور یہ مجلس مجھے یاد کرنے والوں کی یہ ایسی عظیم ہے کہ اس کی ہوا بھی جس کو لگی نا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی. اب یہ غفلت سے بیداری کی طرف آنا ہے جی، کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے رکھیں، ہم اللہ پاک کو یاد کر کے رکھیں، اور جب اللہ کی یاد دل میں ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی. رمضان شریف انشاءاللہ قریب ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو رمضان کی نعمتیں اور بہاریں نصیب فرمائیں. کتنے سارے لوگ ایسے کہ جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے لیکن اس سال وہ رمضان میں موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا ہے اور اللہ ہمیں زندگی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکات اللہ پاک نصیب فرمائے. اس سے پہلے پریکٹس کر کے ہم کوشش کر کے اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گھروں کے اندر بھی ہم یہ دعوت چلائیں، ہم یہ ترغیب دیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ بھئی اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.